بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والمغفرہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بس اور گائز ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن۔ جو ہمارے ساتھ تسلسل کے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور کافی باتیں ہم ذکر کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ کل ہم گزشتہ روز حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت کے بارے میں سماعت کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو شروع کریں، ہماری درخواست ہے آپ سے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار و برابر تھے۔ سینہ اور شکم سے اونچا نہ تھا، نہ شکم سینے سے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا اور سینے کے اوپر کے حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ آپ کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا تھا، اور آپ کا سینہ معرفت الہی کے انوار کا سفینہ تھا، اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، یعنی پورا جہاں آپ کی ملک ہے، پورا جہاں آپ کا ہے، لیکن سادگی دیکھیے آپ کی، قناعت دیکھیے آپ کی۔ کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی پائے اقدس کیسے تھے؟ اور شارحین حدیث اور روایت کرنے والے یہاں روایت کرتے ہیں کہ آپ کے مقدس پاؤں چوڑے تھے، ان پر گوشت چڑھا ہوا تھا، ایڑیوں پر کم گوشت تھا، پتلی ایڑیاں تھیں، تلوار کی طرح اونچی جو زمین پہ نہ لگتی تھی۔ دونوں کنڈلیاں قدرے پتلی اور صاف شفاف، پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ڈال دیا جائے ذرا سا بھی تو پانی کے قطرات نہیں ٹھہرتے تھے، اتنی صاف و شفاف آپ کی کنڈلیاں تھیں۔ آپ چلنے میں کیسے تھے؟ آپ کی چال کیسی تھی؟ تو آپ چلنے میں بہت ہی پروقار، تواضع کے ساتھ، قدر اور سکون کے ساتھ چلتے تھے، لیکن دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ بہت تیز چل رہے ہیں، اور کوئی اگر آپ کو ساتھ چلتا ہوتا تو وہ دوڑتا اور آپ چلتے۔ یعنی آپ کی چال ایسی تھی کہ بہت پروقار نہیں چلتے تھے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ کے ساتھ چلتے تھے تو ہم مشقت میں پڑ جاتے تھے، مشکل میں پڑ جاتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہمیں دوڑنا پڑتا، اور آپ پروقار طریقے سے چلتے تھے، لیکن لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے، اور یوں اس طریقے سے آپ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ اس لیے لقب پڑ گیا کہ آپ بلیوں کو پالتے تھے، تو آپ نے حضور نبی کریم نے مرد دے دیا بلیوں کے ساتھ، تو آپ کا لقب پڑ گیا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے بعد، تو آپ کا اصل نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کا بیان ہے کہ چلنے میں نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کو نہ دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ نہایت ہی پروقار سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آگے ہی رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساقِ اصل قدم، شاخ نخل کرم، شمع راہ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس قطع پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا لباس
لباس کے بارے میں آتا ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے، سوتی لباس اور اون کا بھی لباس آپ پہنتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے ان کا بھی لباس استعمال فرمایا ہے۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جبہ، قبا، بحرین شریف، تہمد شریف، کھلا، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ نے زیبتاً فرمایا ہے۔ پاجامے کو آپ نے پسند فرمایا تھا اور مینا کے بازار سے آپ نے اس کو خریدا بھی تھا پہننے کے لیے، لیکن پہنا یہ کہیں ثابت نہیں ہوا روایت سے، لیکن آپ نے خریدا پہننے کے لیے۔ لہذا امامہ شریف کس طرح باندھتے تھے آپ؟ امامہ شریف میں شملہ چھوڑتے تھے۔ شملہ کا معنی جو ہوتا ہے امامے کے پیچھے جو دو کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے اور کوئی ایک شملہ نکالتا ہے، وہ دو شملہ نکالتا ہے، اور اس طریقے سے یہ اس کو شملہ بولتے ہیں، اس کو شملہ بولتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک شملہ چھوڑتے ہیں، کبھی دو شملہ چھوڑتے ہیں، جو کبھی ایک شانے پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان میں پڑا رہتا تھا۔ آپ کا امامہ سفید، سبز، زعفرانی اور سیاہ رنگ کا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ کالے رنگ کا امامہ شریف باندھے ہوئے تھے۔ امامے کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں میں یہی فرق امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نا بغیر ٹوپی جیسی کپڑا لپیٹ لیا کرتے ہیں، اس کو پگڑ بولتے ہیں، پگڑی بولتے ہیں۔ تو آج کل پنجاب کو سائڈ میں ایسی ہوتا ہے، تو یہاں پر جو اکثر لوگ ایسی کپڑے کو لپیٹ لیتے ہیں، تو اس کو امامہ شریف نہیں بولتے، ایسے پگڑ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ امامے کا مطلب ہوتا ہے ٹوپی پہن کے اس کپڑے کو لپیٹو، اس کو امامہ کہتے ہیں، اور ایسی اگر لپیٹ لیں گے تو پگڑی کہلائے گی یا پکڑ کہلائے گا، امامہ شریف نہیں کہلائے گا۔ تو کہا مشرکین کے ہمارے درمیان یہی فرق ہے، مشرکین جو ہے وہ بغیر ٹوپی کیسی لپٹ لیا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف زیبتاً فرماتے تھے اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے تھے، اور امامے کلر بتائیں زعفرانی بھی ہے، سفید بھی ہے، سبز بھی ہے، کالا بھی ہے، اور دیگر امامے کے رنگ اور حدیث شریف بھی روایتوں میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی امتی ہیں، تو ان کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کے کہے ہوئے قول پر، ان کے کیے ہوئے کاموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کو بولتے ہیں سنت مبارکہ۔ تو جو حضور نبی کریم رؤوف رحیم سنت مبارکہ پہ عمل کرے گا، ان کے طریقے پر عمل کرے گا، زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، سرخروئی اس کا حاصل ہوگی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔